اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور، اور جسے چوٹ لگی ہو، اور گرنے والا، اور جسے سینگ لگا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں اس سے پہلے بھی دہرائی جا چکی ہے، لیکن اس بار اس آیت کو بہت وضاحت کے ساتھ آخری بار قرآن پاک میں صورت میں نازل کیا گیا۔ یہاں پر مختلف قسم کے جانوروں کو بتایا گیا ہے کہ وہ انسان کے لیے حرام ہیں۔ کون سے جانور ہیں؟ جو اپنی موت جانور خود مر جائے وہ حرام ہے، مردار ہے۔ ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ نمبر 1 ہے مچھلی اور دوسرا ہے ٹڈی، اور 2 خون حلال ہیں، ایک ہے کلیجی جسے ہم جگر کہتے ہیں، اور دوسرا ہے تلی۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور گوشت ذبیحہ کا ہو صحیح طریقے سے حلال کیا ہوا تو وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ بعض لوگ نا جھٹکے سے مرغی کو یوں گردن مروڑتے ہیں اور اس کا گوشت بناتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں، یہ مرغی بھی حرام ہے۔ کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہو کسی ولی اللہ کا نام لے کر یا کوئی آستانے پر، وہ حرام ہے۔ کوئی جانور اپنی ہی رسی سے، اپنی ہی زنجیر سے کسی طریقے سے گلا گھٹ کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ مردار ہے، ذبح نہیں کیا گیا۔ چوٹ لگنے سے جانور مر گیا تو وہ بھی مردار ہو گیا۔ کوئی اونچی جگہ سے گر کر مرا وہ بھی مردار ہے۔ کسی اور جانور نے سینگ مار دیا اور جانور ہلاک ہو گیا، اس کے جسم سے خون نہیں نکلا جیسا کہ نکلنا چاہیے ذبیحہ کے جسم سے، اور وہ مر گیا تو وہ مردار کے زمرے میں ہی آئے گا۔ کسی درندے نے جانور کو کھا لیا، وہ زخمی ہوا مگر مرا نہیں، اس کو ذبح کر لیا اور وہ حصہ کاٹ کر پھینک دیا، باقی استعمال کر لیا، یہ جائز ہے۔ آستانوں پر جا کر ذبح کرنا، جو خاص جگہ ہے کسی ولی اللہ کے لیے، کسی دیوی دیوتا کے پاس جا کر، یہ جانور بھی حرام ہے۔ لوگ قربانی کر کے گوشت کے ذریعے جوا کھیلتے تھے پہلے جاہلیت کے زمانے میں، قربانی کے گوشت کے ڈھیر لگا دیتے اور تیروں کے ذریعے ڈھیر داؤ پر لگ جاتے تھے۔ یہ گناہ کے کام ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ ایک مشترک اونٹ ذبح کرتے
اس کا گوشت قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کرتے تھے، اور طریقہ اس کا کیا کرتے تھے کہ مختلف تیروں پر حصے کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے، اور جس شخص کا جتنا حصہ نکل آیا اتنا گوشت کا حصہ اسے دے دیتے تھے۔ جس کے حصے پر کوئی گوشت نہیں نکلا تو وہ خالی ہاتھ ہی بیچارہ رہ جاتا تھا، کوئی پیسے کم دیتا تھا گوشت اس کو زیادہ مل جاتا تھا، اور کسی نے پیسے زیادہ دیے ہوتے تھے تو گوشت اس کو کم ملتا تھا، تو یہ تو جوا تھا۔ اور دوسرا یہ طریقہ بھی رائج تھا کہ کسی اہم فیصلے کے لیے تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، اور اس فال میں جو بات نکل آئے اس کی پیروی لازمی سمجھتے تھے۔ ان تمام طریقوں کو آیت کریمہ نے ناجائز قرار دے دیا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں یہ جوا ہے اور دوسری میں یہ علم غیب کا دعویٰ ہے۔ دراصل کافروں کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈنکا تو اللہ کے نام کا ہی بجنا ہے، اسلام ہی نے زندہ رہنا ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ کافر لوگوں کی جو حرکتیں ہیں نا وہ مسلمانوں میں بھی رائج رہیں اور وہ بھی راستے سے گمراہ ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، آج کے دن تمہارے لیے دین کی تکمیل فرما دی ہے میں نے، اور تم پر اپنا بھرپور انعام کر دیا ہے۔ تو صحیح احادیث کے مطابق یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ تھی آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کی مختصر تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آیت نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔